ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں 3 رپورٹس شامل ہیں۔ پہلی یہ کہ سویڈن اور یورپ کے ترقی یافتہ معاشرے میں تنہائی ایک بہت بڑا المیہ ہے، خصوصاً عمر رسیدہ لوگوں میں، اور جو لوگ اکیلے رہتے ہیں ان کے لیے یہ وبال جان ہے۔ سویڈش ٹیلی ویژن کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق 2018 سے 2020 کے دوران 400 افراد اپنے اپنے گھروں میں اکیلے مردہ پائے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے گھروں میں تنہا رہتے تھے اور ان کی موت واقع ہو چکی تھی، لیکن کسی کو علم نہیں تھا اور بہت دیر کے بعد ان کے مرنے کا پتہ چلا۔ اور ان 400 میں سے 100 لوگ تو ایسے تھے کہ جن کے مرنے کے تقریباً 3 مہینے کے بعد علم ہوا کہ وہ مر چکے ہیں، اور ان میں سے بھی 10 لوگ ایسے تھے کہ جن کے مرنے کے 1 سال کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں میں مر چکے ہیں اور کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کسی کو علم نہیں ہوا۔ تو یہ ایک اس معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، اور یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اگر رہ رہے تھے، ظاہر ہے ان کا جو بجلی کا بل ہے، باقی یوٹیلیٹی بلز ہیں، وہ کیسے پورے ہوتے تھے؟ تو اس کا جو ہے وہ ممکنہ جواب یہ ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ زیادہ تر عمر رسیدہ تھے، پینشنر تھے، ان کی پینشن جو ہے وہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے، اور وہیں ان کے بینک اکاؤنٹ سے ان کے جو بل ہیں، کرایہ مکان کا ہے یا بجلی کا بل ہے، وہ خود کار نظام کے تحت یعنی آٹو ڈیڈکشن کے ذریعے وہ کٹ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ یعنی ان کے بل وغیرہ جو ہے وہ پے ہوتے رہے اور وہ اپنے گھروں میں مردہ رہے، اور ان کے جو ہمسائے ہیں انہوں نے بھی خیال نہیں کیا۔ پھر کافی دیر کے بعد ظاہر کسی ہمسائے کو علم ہوا ہوگا یا کسی اور سروس والے نے کسی طریقے سے دیکھا ہوگا، یا جن گھروں میں رہتے تھے۔ بہرحال یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں مردہ پائے گئے، اور 100 لوگ جو ہیں وہ 3 مہینے کے بعد ان کا پتہ چلا، اور 10 لوگ جو ہے 1 سال کے بعد۔ تو یہ جو مغربی معاشرے میں جو لوگ ہیں، ظاہر یہاں کا خاندانی نظام اس طرح سے وہ ٹوٹ چکا ہے، خاندان کے لوگ اتنے زیادہ ایک دوسرے کی خبر گیری نہیں کرتے، جس کے مقابلے میں ہم لوگ جو مشرقی روایات کے امین ہیں، ہمارے ہاں یہ زیادہ ہے، دوست احباب رشتہ دار ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسی خبریں ہمارے لوگوں کی بھی آ جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ قبل ایک پاکستانی تھے جو اپنے ہی اپارٹمنٹ میں اکیلے رہتے تھے، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور تقریباً 2-3 ہفتے کے بعد جب ان کی نرس ان کے اپارٹمنٹ میں گئی جو ان کو ادویات وغیرہ فراہم کرتی تھی یا دیکھ بھال کرتی تھی، تو اس نے دیکھا کہ ان کی تو ڈیتھ تقریباً 3 ہفتے پہلے ہو چکی ہے، اور پھر ان کے کمرے کی تلاشی وغیرہ لی گئی، وہاں سے کوئی ایسی قسم کا جو نہیں معلومات ملی کہ ان کے روابط کن لوگوں سے تھے۔ لیکن یہ ظاہر حکومت کو پتہ چلا کہ یہ پاکستانی اوریجن کے ہیں۔ پھر جو یہاں کے جو سوشل ویلفیئر والا ڈپارٹمنٹ ہے یا کمیون والا میونسپلٹی ہے، انہوں نے سویڈش گورنمنٹ کے ذریعے پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کیا کہ پاکستان کا ایک شخص جو ہے اپنے اپارٹمنٹ میں مردہ پایا جا چکا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر تو ان کے کوئی لواحقین ہیں تو ٹھیک ہے، ہم ان کی جو میت ہے ان کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ ان کی وہ تجہیز و تکفین کریں، بصورت دیگر ہم اپنے طور پہ ان کو جو ہے وہ ان کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کی ہم آخری رسومات ادا کر دیں گے۔ اور یہ بہت عرصہ پہلے سوئٹزرلینڈ میں بھی ایک دفعہ میں نے سنا ایسا ہوا تھا کہ ان کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، پھر حکام نے ان کی لاش کو جلا دیا تھا۔ تو پاکستانی سفارت خانے میں اس وقت کے جو کونسل جنرل تھے انہوں نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ اس طرح سے ایک پاکستانی جو ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب انہوں نے ان کا نام لیا تو وہ میرے جاننے والے نکلے۔ تو میں نے کہا جی میں تو ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور مجھے پاکستان میں بھی علم ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ تو پھر ہم نے ان کے پاکستان میں جو لواحقین سے ان کو بتایا، اور چونکہ ان کی ڈیتھ کو کافی عرصہ ہو چکا تھا تو پھر ہم نے یہیں پہ ان کی تجہیز و تکفین کر دی۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے، اس لیے ہمیں اپنے ملنے والوں کو، اپنے جو جاننے والے لوگ ہیں، خصوصاً جو عمر رسیدہ لوگ ہیں جو اکیلے رہتے ہیں، ان کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کو کسی موقع پہ بھی ہماری ضرورت ہو تو ہم ان کی مدد کو پہنچ سکیں۔ دوسری جو رپورٹ ریڈیو سویڈن کی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سویڈن میں جو بچے
سماجی بہبود کے محکمے کی تحویل میں آتے ہیں ان میں جو اعداد و شمار ہے ان کے مطابق غیر ملکی پس منظر کے جو والدین ہیں ان کے بچوں کی تعداد 2 گنا ہے ان بچوں کی نسبت جو یہاں سویڈن کے مقامی رہنے والے لوگ ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے اور تقریباً یہ 2 سال پہلے 8,000 کے قریب بچے جو ہے وہ سماجی بہبود کے محکمے کی تحویل میں آئے تو ان میں دگنی تعداد جو ہے ان بچوں کی ہے جو غیر ملکی پس منظر رکھتے ہیں. تیسری رپورٹ وہ یہ ہے کہ سویڈن کی جو وزیر انصاف اور وزیر امور داخلہ ہیں مورگن جوہانسن انہوں نے یہ کہا ہے کہ سویڈن کی جیلوں میں جو غیر ملکی پس منظر کے لوگ ہیں یا غیر ملکی شہری ہیں ان کی جو بقیہ سزا ہے ان کو اپنے اپنے ملکوں میں جا کے جو ہے وہ بھگتنی چاہیے اور سویڈن کی جو جیلیں ہیں وہ سویڈن کے شہریوں کے لیے رہنی چاہیے کیونکہ جیل میں جو بھی مجرم ہوتا ہے اس پہ حکومت کا خاصا خرچ آتا ہے. تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ لوگ جو سویڈش شہری نہیں ہیں جو دوسرے ممالک کے شہری ہیں اور سویڈن میں ہیں اور سویڈن میں انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اور ان کو سزا ہوئی ہے اور وہ جیلوں میں ہیں تو ان کے لیے حکومت جو ہے یہ منصوبہ بنا رہی ہے کہ وہ باقی سزا جو ہے وہ اپنے اپنے ملکوں میں جا کے ادا کریں اور سویڈش سسٹم پہ جو ہے وہ بوجھ نہ بنے. تو یہ تھی یہ 3 اہم رپورٹس جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے اور اگر آپ کو یہ چینل پسند آ رہا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسرے دوست احباب کو بھی اس سے آگاہ کیجیے.